بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الفصل الثالث فی افعالہ وفیہ مسائل۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل سوم میں ہے۔ فصل اول میں ذات واجب کو ثابت کیا، فصل دوم میں دوسری فصل میں صفات باری کو بیان کیا، اور فصل سوم میں افعال الہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ واقعاً خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتکار ہے، یعنی بحث کو خوبصورت طریقے سے لائے ہیں۔ ذات، ذات سے صفات، صفات سے افعال۔ سیر دیکھیں اس طریقے سے، واجب الوجود کو ثابت کیا، واجب الوجود سے صفات کو ثابت کیا، پھر صفات سے اب افعال کی طرف آئیں گے کہ ہماری روایات کے اندر بھی ہے کہ معرفت کا طریقہ ایسے ہونا چاہیے، اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانو، پھر اللہ کے ذریعے سے اس کی صفات کو پہچانو، اس کی صفات کے ذریعے سے اس کے افعال کو پہچانو، کہ یہ معرفت کا کامل طریقہ ہے۔ واقعاً دعائے معرفت میں بھی آپ پڑھتے ہیں اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، کہ ایسے خدا سے نبوت، نبوت سے رسالت، رسالت سے امامت اور حجت خدا۔ کہ دعا کے اندر یہ بھی خوبصورت ہے کہ خدا سے نبوت، پہلے کہا اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، پھر دوسرا لفظ اللہم عرفنی رسولک، یہ حساب شدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بحث نبوت اور رسالت میں بیان کریں گے کہ وہ جو شخص نبی ہے اس کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اس کی نبوت والی حیثیت ہے، ایک حیثیت اس کی رسالت والی حیثیت ہے۔ اصلا نبوت اور رسالت میں ان حیثیتوں کا تفاوت ہے۔ جس جنبے کے اعتبار سے وہ خدا کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، وصال الی اللہ کے مرحلے تک پہنچتا ہے، اس جنبے کے اعتبار سے ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور کیونکہ اس عالم غیب سے، پروردگار عالم سے، وہاں سے ادھر نیچے آتا ہے اور لوگوں کو خبر لے کر آتا ہے، لوگوں کو پیغام دینے کے لیے آتا ہے، یہ جنبہ رسالت کا جنبہ ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا غور کیجئے گا۔ ان دونوں جنبوں میں، نبوت اور رسالت میں، جنبہ نبوت افضل ہے جنبہ رسالت سے، اگرچہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے۔ ایک ہی بندے کے اندر یہ دو جنبے اگر آپ دیکھیں نا، نبوت کا جنبہ کیا نا، وہ جو انسان کامل والے مباحث ہے اس میں تفصیل سے میں نے عرض کیا ہے، نبوت کا جنبہ وہ ہے کہ جس جنبے کے اعتبار سے وہ خدا کے ساتھ مرتبط ہے۔ ہم اشتباہ یہ سمجھتے ہیں، نبی اور نبوت کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے پروردگار عالم نے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیج دیا، یہ نبی بن گیا۔ ایسے نہیں ہوتا آگا۔ نبوت کے لیے یہ بندہ خود وجودی اعتبار سے سیر کرتا ہے، وصول الی اللہ، وصال الی اللہ کے مرتبے تک پہنچتا ہے۔ یہ جنبہ جو خدا تک رسائی کرتا ہے، درست ہے، ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے جب خدا تک پہنچتا ہے، اس جنبے کو نبوت کہتے ہیں، درست ہے۔ اب اس جگہ پر سیر کے لحاظ سے یہ یہاں پر رک نہیں جاتا، بلکہ اس کو پھر واپس بھیجا جاتا ہے، ادھر واپس خلق کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی دستگیری کرے۔ اس جنبے کے اعتبار سے جو لوگوں کی طرف واپس آتا ہے، پلٹتا ہے، اس جنبے کو کہتے ہیں جنبہ رسالت۔ تو ظاہر سی بات ہے، جنبہ رسالت لوگوں کے ساتھ ارتباط کا نام ہے،
جنبہ نبوت خدا کے ساتھ ارتباط کا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ والا جنبہ جو پروردگار عالم سے ارتباط کا ہے، وہ والا جنبہ اس لوگوں کے ارتباط والے جنبے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن رسول خالی نبی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ جو رسول ہے اس کے اندر نبوت کا جنبہ تو ہوگا ہی ہوگا، درست ہے، لیکن اس نبوت کے جنبے کے علاوہ لوگوں کی دستگیری بھی کرتا ہے۔ اور فقط اگر کوئی بندہ خالی نبی ہو اور رسالت والا جنبہ اس کے پاس نہ ہو تو وہ فقط اپنی ذات کی حد تک باکمال ہے، لیکن لوگوں کی دستگیری تو نہیں کر رہا۔ لہذا رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، اما نبوت کا جنبہ رسالت کے جنبے سے افضل ہے۔ جو بھی رسول ہوگا اس کے پاس پہلے مرحلے میں قطعاً نبوت کا کیا ہے، جنبہ ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ یہ ضمناً عرض کیا میں نے صرف تاکہ عرض کروں وہاں پر کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، پہلے نبی کو ذکر کیا کہ خدا کے ساتھ ارتباط والا جنبہ ہے، پھر دوسری مرتبہ کا اللہم عرفنی رسولک، لوگوں کے ساتھ ارتباط والا۔ بھلے وہ جو آپ نے تقسیم کی یعنی خالی نبی ہونا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے یا تو لوگ نہیں ہیں یا لوگوں میں پروردگار عالم نے ویسے ہی کوئی نبی بھیج دیا ہے جو وہاں پر پیغام وغیرہ پہنچا رہا ہے، لیکن خود یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نبوت کے درجے پر فائز ہوا، مشکل نہ دار، خود اپنی ذات کی حد تک مشکل نہ دار، کیونکہ گزشتہ زمانوں میں ایک ہی علاقے میں بہت سارے نبی بھی ہوتے تھے۔ مثلا ایک ہی جگہ پر حضرت زکریا بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت یحییٰ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہے، خود نبوت والے درجے پر ہو، اما رسالت والے درجے پر مثلا دوسرے بندے ہیں جو وہ پیغام وغیرہ پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نبوت کے درجے پر فائز ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر پیغمبر اکرم کے بعد ایسے بھلا کیوں نہیں ہوا؟ پیغمبر اکرم کے بعد اس لیے کہ پیغمبر اکرم کا اتنا سیطرہ تھا کہ اس کے بعد اب جو بندہ بھی خدا تک وصال اللہ کا راستہ چنے گا، وصال اللہ تک پہنچنا چاہے گا، اس کے لیے الا ولا بد مسیر اور راستہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ان کی اتنی جامعیت ہے، وگرنہ ایسے نہیں ہے۔ وہ دروس جو میں نے انسان کامل پر کہے تھے، حقیقت نبوت، امامت، ولایت، وصایت، ان میں ان تمام جنبوں کو تقریباً توضیح دی ہے میں نے، وضاحت کی 10 درس ہیں کہ جس میں نبی کی حقیقت، رسول کی حقیقت، ولی کی ولایت کی حقیقت، امام کی حیثیت، وسیع کی حیثیت، ان کا آپس میں کیا تفاوت ہے، ان سب کو ان 10 درسوں کے اندر یعنی تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے، وہاں پر عرض کیا ہے۔ وہ واپس آتے ہیں الفصل الثالث فی افعالہ وفیہ مسائل، تیسری فصل افعال پروردگار عالم کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہ جو فصل ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اس فصل کے اندر 18 مسائل کو ذکر کریں گے، 18 مسائل، درست ہے۔ ان میں سے اولین مسئلہ وہ معروف ترین کلامی مسئلہ ہے، حسن قبح عقلی والا مسئلہ۔ آیا حسن قبح عقلی ہے یا حسن قبح شرعی ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ ابتدا میں آغاز میں ہم خود یہ جو کشف المراد میں مطالب ہے، ان مطالب کو توضیح دیتے ہیں، آخر میں پھر تھوڑا سا جداگانہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں بحث کے آخر میں اس کو ذکر کریں گے کہ ممکن ہے تھوڑا سا ان کے ساتھ اختلاف کرے انسان، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے ابتداً خود اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ خوب اولین مسئلہ حسن قبح عقلی کا ہے۔ یہ مسئلہ جیسا کہ خواجہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو افعال اختیاریہ ہیں، درست ہے، جو افعال اختیاریہ ہیں وہ حسن و قبح کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، درست ہے۔ مثلاً کوئی بھی آپ اپنا فعل دیکھیں یا پروردگار عالم کے جتنے بھی افعال اختیاریہ ہیں وہ حسن و قبح کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ عدالت حسن ہے، ظلم کبیح ہے، سچ صدق حسن ہے، کذب کبیح ہے، احسان حسن ہے، امانت حسن ہے، خیانت کبیح ہے،
درست ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں مختلف افعال کیا ہیں، ان حسن اور قبح کے ساتھ متصف ہوتے ہیں. یہ آپ نے جو قید لگائے افعال اختیار کیا، جی جی، فقط اسی میں حسن و قبح کے ہم قائل ہوں. ابھی جو بحث ہم کر رہے ہیں زیادہ تر اس کی طرف ناظر ہے. باقی جو غیر اختیاری ہیں وہاں پر حسن کے بعض معنی ممکن ہے. ابھی ہم ذکر کریں گے کہ حسن و قبح کے تقریباً 3 معنی ذکر کریں گے. جو ہمارے لیے محل بحث ہے وہ حسن و قبح کا معنی ان افعال اختیاریہ میں ہے. باقی جو افعال غیر اختیاریہ ہیں وہاں پر حسن و قبح کا ممکن ہے کہ کوئی اور معنی ہو. کہ مشہور و معروف یہ ہے کہ حسن و قبح کے 3 معنی کرتے ہیں. اللہ مشہور ہے یہ، درست ہے. خواجہ نے بھی ذکر کیا ہے، علامہ حلی نے بھی دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں حسن یعنی ملائم باتاب. اصول فقہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے اصول فقہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ جزء دوم میں حسن کو باقی کی بات وہاں پر تفصیل سے پڑھی ہے. وہاں پر ہم نے کہا حسن یعنی ملائم باتاب، قبیح یعنی منافر باتاب، طبیعت کے مطابق نہیں ہے. ایک معنی یہ، درست ہے. ایک خوبصورت آواز سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے، یہ طبیعت کے ساتھ ملائمت رکھنے والی چیز ہے. خب ایک مرتبہ گدھے کی آواز ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت حمیر، درست ہے. تو انسان کی طبیعت مشمئز ہوتی ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے. خب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت سارے، کسی لوگ کو دیکھتے، کسی بندے کو دیکھتے آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کریں. کوئی بندہ ہوتا ہے بے شک آپ کا اس کے ساتھ پہلے سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ پڑا ہو، لیکن آپ کے منافر تب اصلاً طبیعت کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا. ہے ایسے ہے واقعہ، میرے ساتھ تو بہرحال ہوتا ہے بہت سارے مقامات پر کہ اللہ خدا نہ خاصا یعنی اس بیچارے کے ساتھ کوئی وہ ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال طبیعت پر پڑتا ہی نہیں ہے. اور ایک بندہ ایسا ہے جب پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ملتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ صدیوں کا تعلق ہو، اتنی محبت ہو جاتی ہے. کہ البتہ یہ روایات کے مطابق بھی ہے، روایات کے مطابق ہے کہ یہ عالم ارواح کی بات ہے. فما تعارفا ائتلفا وما تناکرا، جو وہاں پر آپس میں بنے وہ یہاں پر بھی آپس میں بنتے ہیں، جو وہاں پر نہیں بنے تو یہاں پر بھی نہیں بنتے. ایسے ہوتا ہے. تو ایک معنی یہ ہوا ملائم باتاب اور منافر باتاب. دوسرا معنی حسن کا کہتے ہیں فعل حسن یعنی باکمال. فعل حسن ہے یعنی باکمال. جیسے علم مثلا حسن ہے یعنی کیا، یعنی کمال ہے. دیکھیے جہل قبیح ہے، خوب یعنی کیا ہے، نقص ہے. یہ دوسرا معنی. کہ معمولاً اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں معنیوں میں اختلاف نہیں کرتے. حسن بمعنی ملائمت طب، حسن بمعنی کمال ہم قبول کرتے ہیں. درست ہے، عقل انسانی واقعاً سمجھتی ہے. تیسرا معنی جو مورد اختلاف ہے، فعل حسن یعنی ما یمدح علیہ فاعلہ، جس فعل پر فاعل کی مدح کی جائے، اس کو ثواب دیا جائے. ایسا فعل کہ جس پر فاعل کی مدح کی جائے. اور قبیح یعنی ما یذم علیہ فاعلہ، کہ جس فعل پر فاعل کی مذمت کی جائے اور اس کو عقاب دیا جائے. درست ہے. یا یوں بھی کہتے ہیں حسن یعنی ما ینبغی فعلہ، اور قبیح یعنی ما لا ینبغی فعلہ. حسن یعنی سزاوار ہے کہ اس فعل کو انجام دیا جائے، کبھی یعنی سزاوار ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. درست ہے. یہ تیسرا معنی. تو یہاں پر جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ تقریباً محل نزاع تقریباً یہ تیسرا معنی ہے. درست ہے. البتہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ یہ 3 معانی ظاہراً پہلی مرتبہ بعض اشکالات سے بچنے کے لیے اشاعرہ نے، اہل سنت کے جو علماء تھے مثلا امام رازی،
ان لوگوں نے بعض اشکالات سے بچنے کے لیے حسن قبح عقلی کے باعث میں یہ 3 معانی ذکر کیے. متاسفانہ صد متاسفانہ پھر ہمارے علماء نے بھی ان کو قبول کر لیا کہ ہاں بھائی محل نزاع یہاں پر ہے، وگرنہ جو اصل جھگڑا تھا اوپر ابوالحسن اشعری کا اور معتزلہ کا، وہ مطلق جھگڑا تھا، یہ معانی وغیرہ 3 نہیں دے. لیکن عرض کروں گا، ابھی بحث آہستہ آہستہ کھلے گی تو عرض کروں گا. تو ایسے ہوا کبھی کبھار وہ بھاگنے کے لیے ایک تقسیم ذکر کرتے ہیں، پھر اس تقسیم کو ہم لوگوں نے بھی باقاعدہ قبول کرنا شروع کر دیا. متاسفانہ خواجہ نے بھی اس کو قبول کر لیا، علامہ نے بھی قبول کر لیا، پھر بعد والوں نے اسی طریقے سے قبول کر لیا. وگرنہ اصل میں وہ لوگ اشاعرہ کو جیسے بیان کریں گے، وہ لوگ پھنس گئے تھے، ایک دلیل کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. تو امام فخر رازی نے آ کر یہ تقسیم شروع کر دی. کہا کہ بابا حسن کا یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، اس معنی کے منکر تھوڑی ہے، اس معنی کے منکر تھوڑی ہے، اس معنی میں جھگڑا ہو رہا ہے. پھر ہم نے بھی کہا کہ چلو بھائی محل نزاع یہاں پر ہے، وگرنہ جو اصل میں ابتدا میں جھگڑا تھا وہاں پر یہ تقسیم وغیرہ نہیں تھی. درست ہے. خوب، لیکن بہرحال اس وقت معروف یہی ہے کہ حسن قبح کے یہ 3 معانی ہیں. خوب، مرحوم علامہ جو یہاں پر بحث کا آغاز کر رہے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دیکھیں آغا، افعال کے حسن و قبح کے بارے میں کلی طریقے سے 2 طرح کے نظریات ہیں. ایک یہ ہے کہ افعال کا حسن و قبح عقلی ہے، جو معتزلہ قائل ہے اور امامیہ بھی قائل ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ نہ، افعال کا حسن و قبح شرعی ہے. درست ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ بعد والے جتنے آئے ہیں ان لوگوں نے بحث کو 2 مقامات پر ذکر کیا ہے. کہا کہ ایک مرتبہ بحث ہے مقام ثبوت میں، دوسری مرتبہ بحث ہے مقام اثبات میں. مقام ثبوت یعنی مقام واقع اور حقیقت، نفس الامر. درست ہے. مقام اثبات یعنی مقام فہم، مقام دلیل. درست ہے، اس کو کہتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ یہ بحث 2 مقامات پر ہے. ایک مرتبہ بحث یہ کہ آیا واقعاً بعض افعال بذات خود حسن و قبح رکھتے ہیں یا بذات خود حسن و قبح نہیں رکھتے. مقام ثبوت میں بحث. معتزلہ کہتے ہیں کہ بابا بعض افعال بذات خود حسن و قبح رکھتے ہیں، چاہے شارع خدا ان کے بارے میں امر کرے یا نہ کرے، بذات خود بعض فعل ایسے ہیں جو حسن ہے، ذاتاً حسن ہے. مثلا عدل. خود چاہے خدا عدل کرنے کا حکم دے یا نہ دے، بذات خود عدل کیا ہے؟ حسنون. اسی طریقے سے ظلم کبھی ہے، ذاتاً کبھی ہے، چاہے شارع اس کے کیا کہتے ہیں کبھی ہونے کا حکم کرے یا نہ کرے، کبھی ہونے کی بات کرے یا نہ کرے، شارع نہیں کرے یا نہ کرے، کبھی ہے دیگے. یہ معتزلہ کی بات جو کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی یا حسن قبح ذاتی، دونوں کا یہی معنی ہے. یعنی بعض افعال بذات خود امر و نہی شارع سے ہٹ کر حسن بھی ہیں، کبھی بھی ہیں. یعنی عقل یعنی حتیٰ یعنی عقل چاہے ہو یا نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، بے شک ہم کہتے ہیں بذات خود اس فعل کی یہ صفت ہے، ذاتاً ایسا ہے، ذاتاً ایسا ہے. درست ہے. یہ ہو گیا مقام ثبوت. ان کے مقابلے میں اشاعرہ ہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ بابا ذاتاً فعل نہ حسن ہے نہ کبھی ہے. کسی بھی فعل میں حسن تبھی پیدا ہوتا ہے جب شارع آ کر اس کا امر کرتا ہے. کسی بھی فعل میں قبح تبھی پیدا ہوتا ہے جب شارع آ کر اسے روکتا ہے. الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع. آغا حسن وہ ہے کہ جس کا شارع حکم کرے، قبیح وہ ہے کہ جس کا شارع حکم کرے. درست ہے.
بذات خود فعل نہ حسن ہے نہ کبھی ہے. یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے. درست ہے. حتیٰ ابو الحسن اشعری کی جو تعبیر ہے اللمع اس کی کتاب ہے، وہاں پر کہتا ہے کہ بابا حتیٰ جھوٹ اس وجہ سے کبھی ہے کہ شارع نے روکا ہے. اما اگر شارع نہ روکتا تو جھوٹ کبھی نہیں تھا، بذات خود کبھی نہیں ہے. بلکہ ان کے بعض ماشاءاللہ جو ماہرین ہیں وہ تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. جو صحیح مسلم کا شارح ہے، مشہور شارح نووی مشہور شارح ہے صحیح مسلم کا، وہ اپنی کتاب المنہاج جو شرح صحیح مسلم ہے وہاں پر یہ جملہ کہتا ہے فَلَوْ عَذَّبَ الْمُطِيعِينَ وَالصَّالِحِينَ أَجْمَعِينَ وَأَدْخَلَهُمُ النَّارَ كَانَ عَدْلًا مِنْهُ. نعوذ باللہ تمام انبیاء کو، اولیاء کو، اوصیاء کو خدا نے متعال جہنم میں ڈال دے، بعضم کان عدلا منو، خدا کی طرف سے یہ بھی عدالت سمجھی جائے گی. وَلَوْ نَعَمَ الْكَافِرِينَ وَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ. اگر تمام کفار کو، یزید کو، فرعون کو، نمرود کو، ان تمام لوگوں کو جنت میں بھیج دے، انبیاء کو جہنم میں بھیج دے، نعوذ باللہ، بقول آغا نووی کے کہ یہ عدالت ہے. عدالت یہی ہے، عدالت وہی ہے کہ جو وہ کرے. درست ہے. یہ ان اشاعرہ کا نظریہ. بس یہ بحث کہاں پر میں نے کی پہلی مرتبہ؟ یہ بحث ہوئی مقام ثبوت میں، یعنی شارع کے بیان سے ہٹ کر بذات خود آیا افعال کے اندر حسن و قبح ہے یا نہیں ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ شارع کے بیانات سے، شارع کے امر و نہی کو چھوڑ کر بذات خود افعال کے اندر نہ حسن ہے نہ قبح ہے. حال آئے گیا کہ تفصیلی بحث ہے، حالانکہ دیکھیے تقریباً 1-2 ہفتے قابو ہے، یہاں پر مفصل بحث ہے. ابھی صرف معنی کر رہے ہیں، طرح بحث کر رہے ہیں. خوب دوسری بحث یا دوسرا مقام اثبات ہے. اچھا بھائی، ایک بات تو یہ کہ بذات خود افعال آیا حسن و قبح کے ساتھ ذاتاً متصف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دوسری بحث یہ ہے کہ شارع کے بیان سے ہٹ کر مستقلاً ہماری عقل کے اندر یہ طاقت ہے کہ افعال کے حسن و قبح کو سمجھے یا نہ سمجھے. اب دوسرا مرحلہ ہے، مقام اثبات ہے کہ شارع کے بیان سے ہٹ کر آیا ہماری عقل کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ شارع کے امر کے بغیر بعض افعال کے حسن کو سمجھے، بعض افعال کے قبح کو سمجھے، آیا ہے یا نہیں ہے. خود معتزلہ کہتے ہیں کہ بعض افعال کی نسبت سے ہمارا عقل مستقل ہے، بعض افعال کی نسبت سے ہماری عقل کیا ہے؟ مستقل ہے. شارع کا بیان ہو یا نہ ہو ہماری عقل سمجھتی ہے. العدل حسن، عدل حسن ہے، چاہے شارع امر کرے یا نہ کرے ہماری عقل سمجھتی ہے کہ عدل حسن ہون. اگر الظلم کبھی ہون، چاہے شارع اسے روکے یا نہ روکے الظلم کبھی ہون. لیکن اشاعرہ یہاں پر کہتے ہیں کہ نہ بابا، آپ کی عقل اور ہماری عقل کچھ نہیں سمجھتی. جیسے میں نے آغا نووی کا جملہ بھی نقل کیا کہ نہ، حسن وہی ہے کہ جس کا شارع امر کرے، کبھی وہ ہے کہ جس سے شارع روکے. درست ہے. اچھا، یہ جو میں نے 2 مقامات پر بحث کو بیان کیا، اس طریقے کی تقسیم قدماء کے ہاں نہیں پائی جاتی. جو قدیم بحثیں تھیں نا، ابو الحسن اشعری، معتزلہ، ان کے کلام میں یہ تفکیک نہیں پائی جاتی. ایسے ہی بحث چلائی ہے. اس لیے بعض جگہوں پر عبارات میں دلائل دینے میں خلط کا بھی شکار ہوئے. درست ہے. ایک بندہ ایک مقام ثبوت کو ذکر کر رہا ہے، اشکال کرنے والا مقام اثبات کی طرف ناظر ہے.
یا اشکال کرنے والا مقام ثبوت کی طرف ناظر ہے، وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ مقام ثبوت کی طرف ہے، وہ اس بات کی طرف ہے. اس میں تفکیک نہ کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا جسے کہیں نا کہ یعنی باتوں کے اندر خلط پیدا ہوا ہے. لیکن کلامی کتابوں میں یکسرے ایسے ہی بحث کی ہے. معمولاً ایسے آپ بھی سنتے ہیں حسن کو بے عقلی، یعنی ہماری عقل آیا بعض افعال کے حسن کو بذات خود سمجھ سکتی ہے یا نہیں سمجھ سکتی. درست ہے. اب یہ عبارت کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں، آہستہ آہستہ بحث کو آگے چلاتے ہیں. انشاءاللہ بہت سارے نکات ہیں جن کو آہستہ آہستہ عرض کریں گے. الفصل الثالث فی افعالہ، تیسری فصل خداوند منان کے افعال کے بیان میں ہے. وفیہ مسائل، اور اس کے اندر 18 مسائل ہے. المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، فی اثبات الحسن والقبح العقلیین، حسن قبح عقلی کے اس بات میں کہ آقا یہ اہم ترین مسئلہ ہے. بہت سارے کلامی اعتبار سے مسائل اسی پر موقوف ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے معتزلہ اور شیعہ نے بہت سارے مسائل جو عقائدی ثابت کیے ہیں وہ اس قانون کے ذریعے سے. عدالت الہی کو اس قانون سے ثابت کرتے ہیں، قانون غرض کو اس بات سے ثابت کرتے ہیں، جبر و اختیار کے مسئلے میں اختیار کو اس مسئلے سے ثابت کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس حسن کو بے عقلی کے قانون سے ثابت کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے متکلمین. المسئلۃ الاولی فی اثبات الحسن والقبح العقلیین. درست ہے آقا. قال، اس کی عبارت خواجہ کی عبارت، کہ ابھی تک میں نے خواجہ کی عبارت کی توضیح نہیں دی ہے، لہذا خواجہ کی عبارت نہیں پڑھ رہا، کیونکہ ابھی جو مقدمہ علامہ نے ذکر کیا میں ابھی وہ پڑھا ہوں. باقی جو خواجہ نے ذکر کیا ہے کہ قال الثالث فی افعالہ الفعل المتصف بالزائد، اس کی ابھی میں نے توضیح نہیں دی، لہذا خواجہ کی عبارت کو فعلا نہیں پڑھتا. جو علامہ حلی نے مقدمہ ذکر کیا پہلے اس کو پڑھتے. اقول لما فرغ من اثباتہ تعالی و بیان صفاتہ شرع فی بیان عدلہ. اگر جب یہ ارتباط، بحث کے ارتباط کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس بحث کا گزشتہ فصول کے ساتھ کیا رابطہ ہے. درست ہے. ابھی جو ہم بحث کریں اس کا گزشتہ دونوں فصلوں کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب مصنف فارغ ہوا پروردگار عالم کی ذات کو ثابت کرنے سے اور اس کے صفات کے بیان کرنے سے، جب اس سے فارغ ہوا تو شرع فی بیان عدلہ، خداوند منان کے عدل کو بیان کرنا چاہتا ہے. یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرحوم علامہ اور خواجہ عدل کو صفت فعل قرار دے رہے ہیں. دقت کریں، عدل الہی، اللہ عادل، یہ عدالت صفت ذاتی ہے یا صفت فعلی ہے؟ صفت فعلی ہے. ان کے بیان کے اعتبار سے کہ حق کا مامی نزدیک ہے، صفت فعلی ہے. درست ہے. شرع فی بیان عدلہ وَأَنَّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ، پروردگار عالم حکیم ہے کہ یہ حکیم اور عادل بسا اوقات مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کے جدا معنی بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک حکمت کا ایسا معنی ہے جو عدالت کے ساتھ ترادف رکھتا ہے، جو یہاں پر کہنا چاہتے ہیں. وہ معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہ تعالی حکیم لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب، نہ کسی فعل قبیح کو انجام دیتا ہے، نہ کسی واجب کا اخلال کرتا ہے، نہ کسی واجب کو چھوڑتا ہے. درست ہے. یہ جو حکیم کا معنی ہے وہی عادل والا معنی ہے، عدالت والا معنی ہے. درست ہے. عدالت یعنی حمیم، فعل قبیح کو انجام نہیں دیتا اور جو اس کے لیے ضروری ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ اصل عدالت کا معنی پرانی کتابوں میں ایسے کرتے تھے. اصلا یہ بعد کا معنی ہے کہ العدل یعنی وضع شیء فی محلہ یا اعطاء ذی حق حقہ، یہ بعد کے معنی ہے. وگرنہ جو ہمارے قدیم متون کلامی کے اندر تعبیرات آئی عدل کے لیے وہ یہی ہے. حکیم اور عادل یہاں پر ایک معنی میں. وما یتعلق بذلک من المسائل، اور وہ مسائل کے جو اس کے ساتھ مربوط ہیں ان کو انشاءاللہ ذکر کریں گے.
درست ہے. خوب وبدأ بقسمت الفعل الى الحسن والقبیح. خواجہ نصیر الدین طوسی نے آغاز کیا، حالانکہ یہ جو ہم نقطہ کہہ رہے ہیں یہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، اس عبارت میں بھی نہیں ہے، یہ بعد والی عبارت میں آئے گا. درست ہے. یہ جو حسن قبح عقلی کی بات ہے یہ محقق طوسی بعد والی عبارت میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر اصل مسئلے کو سر و سامان دینے کے لیے، اس کے اقوال کو بیان کرنے کے لیے اس طریقے سے طرح بحث کر رہے ہیں علامہ. وبدأ یعنی خواجہ نے آغاز کیا بقسمت الفعل الى الحسن والقبیح، کہ فعل کو تقسیم کیا، فعل یا حسن ہے یا قبیح ہے. وبین ان الحسن والقبح امران عقلیان، حسن و قبح دو امر عقلی ہیں. یہ ابھی جو میں نے کالا کی عبارت پڑھی ہے نا، حتیٰ اس میں بھی ابھی تک خواجہ نے ثابت نہیں کیا، ثابت بعد میں کریں گے. درست ہے. یہ شرح قبل المتن ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا متن. درست ہے. وَهَذَا حُكْمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ. اگر معتزلہ کے مابین یہ حکم کیا ہے، متفقن علیہ ہے. یہ بھی عجب ہے، تاریخی طور پر اہل سنت کے اندر معتزلی طرز تفکر منقرض ہو گیا، ختم ہو گیا. اس وقت جو معمولاً اہل تسنن میں طرز تفکر کلامی اعتبار سے یا اشاعرہ ہے یا ماتریدی ہیں، ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے، یا حنبلی ہے، وہی اہل حدیث حنبلی. درست ہے. اہل ظاہر جو ہے، حتیٰ پاکستان میں بھی جو یہ آپ دیکھتے ہیں نا دیوبندی اور بریلوی، خوب اشتباہ نہ کریں، ہر دیوبندی وہابی نہیں ہے. دیوبندی وہابی نہیں ہے، دیوبندی پاکستان میں وہابی نہیں ہے، ان سے فرق کرتے ہیں. دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں اعتقادی طور پر ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں، بعض مسائل میں ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں. دونوں فقہی طور پر دونوں معمولاً حنفی ہیں، احناف ہیں. دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں ہمارے کلامی اعتبار سے اشعری ہیں اور فقہی اعتبار سے حنفی ہیں. پاکستان کے اندر جو وہابی ہیں وہ اعتقادی طور پر وہی اہل ظاہر ہیں. درست ہے. ہم اہل ظاہر ہیں وہی. درست ہے. جو معتزلہ کے مقابلے میں تھے، ظواہر پر جمود کرنے والے. اسی لیے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سلف صالح کے پیروکار ہیں، سلفی حضرات ہیں یہ لوگ. درست ہے. اعتقادی طور پر یہ لوگ جو وہابی ہیں سلفی ہیں، اور فقہی اعتبار سے بھی یہ لوگ حنفی نہیں ہیں. فقہی اعتبار سے بھی یہ لوگ جیسے ہمارے یہاں اخباری ہوتے ہیں نا شیعوں میں، اسی طریقے سے وہ لوگ حنبلی ہیں، اہل حدیث. آسنتم، وہی اہل حدیث. اہل حدیث اہل سنت میں اسی طریقے سے ہے جیسے شیعوں میں اخباری، ایسے ہے. تو یہ بہت بڑا اشتباہ ہے. ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دیوبندی جتنے بھی ہیں وہابی ہیں، نہ 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 نہ، وہابی نہیں ہے. دیوبندی وہابی نہیں ہے. البتہ یہ اور مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص سیاست کے تحت وہ لوگ ان کے ساتھ زیادہ جڑ گئے ہیں. وہ لوگ سعودی عرب نے جو کام کیا پاکستان میں مدارس پر، پہلے ان لوگوں نے اہل حدیث پر کام کرنا چاہا، تو دیکھا کہ پاکستان میں اہل حدیث اتنے زیادہ نہیں ہیں، 5% بھی نہیں ہے اہل حدیث. اگر ان پر فقط رکیں تو یہ تو زیادہ نہیں ہے. لہذا ان لوگوں نے پھر دیوبندیوں پر بھی کام کرنا شروع کر دیا، خود دیوبندیوں پر بھی. اور پھر ان کو آہستہ آہستہ جو مدارس کے اندر سہولیات بھی دیں، پھر ان کے لوگ پڑھنے کے لیے سعودی عرب بھی جاتے تھے، تو اب آہستہ آہستہ جو ان کے لوگ وہاں پر حتیٰ دیوبندی وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں طرز تفکر وہابیت سے. وگرنہ دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ منطقی اختلاف ہے، علاقائی اختلاف ہے. بر صغیر کے اندر
سلیقے ہی اختلاف ہے بعض مسائل میں، وگرنہ ان لوگوں کا بنیادی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ بھی اشعری ہیں، وہ بھی اشعری ہیں، وہ بھی احناف ہیں، وہ بھی احناف ہیں. ذیلی چھوٹے سے مسائل میں آپس میں ان کا اختلاف ہے. کہ یہ جو کتاب ہے نا بہت پیاری کتاب ہے ثاقب اکبر صاحب کی، پاکستان کے دینی مسالک کا تعارف، ایک توصیفی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب لکھی ہے کہ جس پر سب مسلکوں کے علماء نے جو جس مسلک کا تعارف کروایا ہے، اس مسلک کے جتنے جید علماء ہیں ان لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ہمارے مکتب کا صحیح تعارف کرایا ہے. کہ اس کتاب کا مقصد اصلا نقد و بررسی نہیں کرنا، اس کتاب کا اصلا مقصد یہ کہ تعارف کروایا جائے کہ ہے کیا. اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اچھی ہے، پاکستان کے دینی مسالک کا تعارف، اچھی کتاب ہے. خوب، تو ایسے ہے. وَهَذَا حُكْمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ. تو عرض کر رہا تھا کہ معتزلہ منقرض ہو گئے، ان کے یہاں ختم ہو گئے. بعض تکو تو افراد ایسے پیدا ہوئے کہ جو اشاعرہ کے نظریات سے جدا ہوئے اور معتزلہ کے آراء کو انہوں نے کسی حد تک قبول کیا، بعض آراء اور نظریات کو. جیسے شیخ محمد عبدو مصری جو تھا، مصر کا رہنے والا، خوب وہ بعض مسائل میں انہی معتزلہ کے نظریات کو مانتا ہے. اسی لیے ان کو کہتے ہیں معتزلہ نوگرا معتزلہ. حالانکہ یہ یہاں پر جیسے ایران نام دینے میں ماہر ہے، تو ایسے جدید معتزلی شیخ محمد عبدو وغیرہ کو، کیونکہ وہ جو رسمی اشاعرہ کا نظریہ ہے اس سے ہٹا ہے بعض مسائل میں. حالانکہ وہ بھی اگر دیکھا جائے تو معتزلی طرز تفکر کی وجہ سے نہیں ہٹا، وہ نہج البلاغہ کی وجہ سے ہٹا ہے. عدالت الہی کے بارے میں، جبر و اختیار کے بارے میں اس کا ان دوسرے لوگوں سے جدا کرنا فرق ہے. وہ فرق ہے نہج البلاغہ کی وجہ سے، کہ نہج البلاغہ بلاخر اس سے متاثر ہوا، نہج البلاغہ پر مختصر سا حاشیہ اور مختصر سی شرح بھی لکھی، تو نہج البلاغہ نے اس کے اندر کچھ تحول ایجاد کیا. ایسے شیخ محمد عبدو بہت بڑی شخصیت تھی، گزشتہ صدی کی بہت بڑی شخصیت تھی. کہ اس کا معروف ترین شاگرد وہ رشید رضا کہ جو صاحب تفسیر المنار ہے، کہ بہت بڑی تفسیر اہل سنت میں آخری ایام میں جو لکھی گئی، اس سے بڑی ان کی تفسیر نہیں ہے. جیسے ہمارے المیزان ہے، ایسے ہی وہ رشید رضا ہے، بہت پڑھا لکھا بندہ تھا. اس کی تفسیر المنار اسی طریقے سے پائے کی تفسیر ہے، پائے کی تفسیر. کہ المیزان میں آپ بہت ساری جگہوں پر اگر وارد بندہ ہو نا تو تقریباً المیزان ناظر ہوتی المنار کی طرف، معمولاً رشید رضا کی طرف ناظر ہوتا ہے علامہ اور اس کو نقد کرتا ہے. معمولاً اگر علامہ کی ایک عادت تھی، نام نہیں لیتا تھا. علامہ کی یہ عادت تھی، دوسرے والے کا نظریہ نقل کریں گے وکیل کر کے، شخص برائے ما ہیچ ارزشی قائل نیس، اس کی اہمیت نہیں ہمارے لیے. وگرنہ المیزان میں تقریباً جو شروع سے باس آپ پڑھتے ہیں نا، وہ کلن المنار ان کے سامنے پڑھی ہے اور اس کو نقد کرتا رہتا ہے. حتیٰ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ تفسیر المیزان، کیونکہ المنار مکمل نہیں ہے، 10 پاروں کی تفسیر ہے، رشید رضا پھر مر گئے تھے، 10 پاروں کی تفسیر ہے. بعض لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ تھا، کیا کہتے ہیں کہ رشید رضا کی المنار اس وقت تک المیزان عروج پر ہے، 10 پاروں تک، کیونکہ سامنے والا جو مقابل ہے، قوی مقابل ہے نا، تو اس کے سامنے جو بحث کر رہے ہیں تو اسی قوت کے ساتھ ہے. تو 10 پاروں کے بعد تو المنار نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ المیزان کا گراف نیچے آ گیا. بعض لوگ ایسے تعلیل کرتے ہیں کہ جب تک مد مقابل قوی ہے المیزان. اسی لیے آپ دیکھیں المیزان کے جو ابتدائی جلد ہیں 10 پاروں تک ہے، المیزان میں بہت زیادہ آپ کو یعنی عجیب قسم کا تحول نظر آئے گا. اما بعد والے جلدوں میں اس طریقے سے نہیں ہے. بعض لوگ ہمارے اس طریقے سے کہتے ہیں، تو بعض لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں المنار المیزان کے لیے. حتیٰ ہمارے استاد آغا آیت اللہ ملکوتی، ہادی ملکوتی، ان کی نظر یہ تھی، لیکن البتہ بعد میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ جب تک المنار تھی تو المیزان بہت اوپر تھی، کیونکہ المنار ختم ہو گئی تو پھر المیزان نیچے آئی، نہ، ایسے نہیں ہے.
بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آغاز میں کچھ موضوعی مباحث زیادہ ہیں. خوب شروع کے جلدوں میں ان مباحث کو علامہ کرتے ہیں ایک حد تک مثلا جو ہے وہ کیا ہے پہنچتے وہ مباحث ختم ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کریں شفاعت کا مسئلہ ہو، جبر و اختیار کا مسئلہ ہو، دوسرے تیسرے، ان تمام عمومی مباحث کو علامہ کر چکے ہیں. لہذا بعد والی جلدوں میں ان بحثوں کے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نئی ان کے المیزان نیچے آ گئی. البتہ وہ نقطہ بھی فی الجملہ کسی حد تک ہے. بہرحال اگر واقعاً آپ کا ہر حریف قوی ہو تو آپ بحث کرتے ہیں، باقاعدہ مرد بن کر بحث کرتے ہیں. خب وَأَمَّا الْأَشَاعِرَةُ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ إِنَّمَا يُسْتَفَادَانِ مِنَ الشَّارِ. لیکن اشاعرہ وہ اس نقطے کی طرف گئے ہیں کہ حسن و قبح فقط اور فقط ان کا استفادہ ہوتا ہے شرع سے، شریعت سے، شارع کی جانب سے. فَكُلُّ مَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَكُلُّ مَا نَهَىٰ عَنْهُ فَهُوَ قَبِیحٌ. جس کا شارع نے امر کیا وہ حسن ہے، جس سے شارع نے روکا اس سے وہ قبیح ہے. البتہ بعض ہماری زیارتوں میں ایک جملہ آیا ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَالْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ. معروف وہ ہے کہ جس کا آپ نے امر کیا، منکر وہ ہے جس سے آپ نے روکا. خب یہ اس سے ملتی جلتی ہے نا، لیکن مقصود اس زیارت کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے امر کی وجہ سے وہ حسن ہوا ہے. مقصود یہ نہیں ہے اس زیارت کا کہ آپ کے امر کی وجہ سے معروف وہ ہوا ہے. نہ، آپ کا امر ہمارے لیے کاشف بنتا ہے بہت سارے مقامات پر. درست یہ ہے وہاں پر مراد یہ ہے، کیونکہ یہ جو حسن قبح عقلی کی بھی بحث ہے وہ بعض افعال کی نسبت سے ہے. وگرنہ معتزلہ اور شیعہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ تمام اشیاء کے حسن و قبح کو عقل انسانی سمجھتی ہے. ایسے نہیں کہتے، بعض افعال کی نسبت سے کہتے ہیں جو بنیادی ہیں، جیسے عدل ہے، ظلم ہے، اس طریقے کے، نہ کہ تمام افعال کو. وَلَوْلَا الشَّرْعُ لَمْ يَكُنْ حُسْنٌ وَلَا قُبْحٌ. اگر شریعت نہ ہوتی تو نہ کوئی حسن ہوتا نہ کوئی قبح ہوتا. وَلَوْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا نَهَى عَنْهُ لَانْقَلَبَ الْقَبِيحُ إِلَى الْحَسَنِ. اگر شارع امر کر دیتا اس چیز کا کہ جس سے اس نے روکا ہے تو کبھی حسن بن جاتا. نعوذ باللہ، اگر شارع زنا کا امر کر دیتا تو زنا کبھی نہ ہوتی، اچھی بن جاتی. شارع اگر جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو جھوٹ اچھا ہو جاتا. جیسے عرض کیا میں نے، اس کی نووی کی عبارت بھی نقل کر کے آپ کو بتائی کہ یہ ان کی عبارات ہیں، صریح عبارات ہیں. آقا صریح عبارات ہے. خود ان کی جو شخصیات ہے، چاہے تفتازانی کو دیکھ لیں، چاہے قاضی عز الدین ایجی کو دیکھ لیں، ان سب لوگوں کی صریح عبارتیں ہیں اس کے بارے میں. وَالْأَوَائِلُ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَا هُوَ حَسَنٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ قَبِيحٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَقْلِ الْعَمَلِي. بہرحال اس کی وضاحت پھر کل رکھتے ہیں کہ یہاں سے فلاسفہ کے قول کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ فلاسفہ بہرحال ان دونوں سے تھوڑا سا تفاوت کرتے ہیں. بھلے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کل عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.